السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اقیموا الصلاۃ۔ پیارے ناظرین، آج کے ویڈیو میں تیسرا پارٹ کو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا اسی وعدہ کو نبھا رہا ہوں۔ ابھی تک امید ہے کہ آپ لوگ دوسرے پارٹ تک قیام اور قرأت سورہ فاتحہ کا طریقہ سیکھ لیے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کے پارٹ جو تیسرا پارٹ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس پارٹ میں آج آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں گا رکوع کو لے کر۔ سورہ فاتحہ اور دوسرے سورتوں کی قرأت سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ کو رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کر کے ہی رکوع میں جانا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے سماج سوسائٹی میں نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کی رکوع صحیح نہیں ہے۔ تو آئیے آج رکوع کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے میں لب کشائی کرتا ہوں۔ اس کے لیے صحیح بخاری کی ایک روایت آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو کہ صحابی رسول ہے حضرت ابو امیہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بیان کرتے ہیں، صحابہ اکرام کے مجمع میں یہ موجود ہیں اور فرماتے ہیں، کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے دوستو، اے صحابیوں کے ہجوم، تم لوگوں میں سب سے زیادہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد ہے۔ میں تم سبوں میں سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو یاد رکھا ہوں۔ اس کے بعد ابو امیہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کر دکھلائی۔ پھر فرماتے ہیں ابو امیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع امکنا یدیہ من رکبتیہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اذا رکع امکنا یدیہ من رکبتیہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جایا کرتے تھے تو دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس پر ایک مسئلہ ہے، جو ہمارے نوجوان آج سوٹ شارٹ ٹائٹ فٹ کپڑا پہن کر، جیسے کہ جینس کا پینٹ ہے، رکوع کرتے ہیں تو اس میں گھٹنے کو پکڑنا ناممکن ہے، اور اس طرح اگر گھٹنے پر ہتھیلی رکھا جائے تو اس پر خطرہ ہے کہ ہاتھ پھسل کر وہ گر بھی سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کر کر دکھلایا اپنے امت کے لوگوں کو کہ گھٹنے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینی چاہیے۔ پھر آگے ابو امیہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو نقل کرتے ہوئے ثم حسر ظہرہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہیں، اور رکوع میں جانے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، اپنی پیٹھ کو سیدھی کر لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر بیان کرتے ہیں فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے جب اپنے سر کو اٹھایا کرتے تھے تو آگے بیان کرتے ہیں
یستوی حتی یعود کل فقار مکانہ۔ پیارے ساتھیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھا کرتے تھے تو اتنے سیدھی ہو جاتے تھے، اتنے سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے کہ تمام ہڈیاں اپنی اپنی جگہ لوٹ کر واپس آ جاتی تھیں۔ پیارے بھائیوں، تو یہ نبی کا رکوع کا طریقہ صحابی رسول بیان کیا، جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ رکوع سے فوراً اٹھنے کے بعد سجدہ کے لیے نہ جائیں۔ حالانکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے مرغی کے چونچ مارتے ہیں نماز کے اندر، رکوع سے اٹھے فوراً سجدہ چلے گئے۔ نہیں، یہ ثبوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع کی کہ آپ اچھے طریقے سے سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ تمام ہڈیاں اپنی اپنی جگہ واپس ہو جاتی تھی۔ اب ہم اور آپ اپنے رکوع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کے ساتھ سوٹ کریں کہ رسول کی رکوع کیسی تھی، آج ہمارے اور آپ کی رکوع کیسی ہے۔ بالکل رکوع میں سر اور پیٹھ لیول ہونا چاہیے، اور اگر آپ کا سر اور پیٹھ لیول نہیں ہے تو چاہیے کہ آپ کو پریکٹس کرنا چاہیے، کسی کو ٹیچر بنانا چاہیے اور سامنے اس کو کھڑا کر کر رکھنا چاہیے کہ دیکھو ذرا میرا سر اور پیٹھ میں رکوع کرتا ہوں، ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس طرح سے عادت ڈالنی چاہیے، پریکٹس کرنی چاہیے۔ کیوں کہ نماز میں رکوع اور سجدہ اگر صحیح نہیں تو پھر نماز بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو رکوع کی دعا پڑھنی ہے، جو کہ مشہور دعا ہے، میں اور آپ جانتا ہوں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ رکوع کی تسبیحات پوچھ لیا جائے، دعا پوچھ لیا جائے تو اس کی زبان سے صحیح تلفظ کے ساتھ یہ دعا بھی نہیں ادا ہوتی ہے۔ کوئی کہتے ہیں سبحانک ربی العظیم، کوئی کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، یہ ایرو غیرو نتا خیرو، کچھ جیسے آئے زبان پر۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا پریکٹس کرو، اپنی نماز کو صحیح کرو، نماز کے ارکان، نماز کی دعائیں صحیح کرو، مسجدوں کے امام سے رابطہ قائم کرو، جس کے اندر شکشا ہے ان سے رابطہ قائم کرو۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی رکوع میں دعا پڑھا کرتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکہ، اور باقی دیگر دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کو کبھی کبھار نفل نمازوں میں، تہجد کی نمازوں میں ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو پیارے ساتھیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ رکوع میں کیسی سیدھی رہتی تھی اور کتنی سیدھی رہتی تھی؟ اس کے لیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت وابصہ ابن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فکان اذا رکع صب ظہرہ حتی لو صب علیہ الماء لاستقر۔ یہ بیان کرتے ہیں، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ رکوع کیا کرتے تھے تو اپنی پیٹھ کو سیدھی کر لیا کرتے تھے۔ کتنی سیدھی؟ آگے بیان فرماتے ہیں، حتی لو صب علیہ الماء لاستقر۔ اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سیدھی رہا کرتی تھی کہ ان کے پیٹھ پر اس عالم میں، اس پوزیشن میں اگر پانی بھی رکھ دیا جاتا تو پانی بھی نہیں ہلتا تھا، پانی بھی نہ ہلے۔ یہ پوزیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع کی تھی۔ پیارے ساتھیوں، اور رکوع اور سجدہ صحیح نہیں تو پھر نماز بھی نہیں۔ پیارے بھائیوں، آج ہمیں رفع الیدین کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ رفع الیدین کہتے ہیں جو دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے نماز میں۔ مختلف قسم سے لوگ اٹھا لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں تو اٹھا لیتے ہیں، بڑی کنجوسی سے کام لیا کرتے ہیں۔ آپ کو رکوع کے لیے جب رفع الیدین کرنا ہے تو دونوں ہتھیلی کو بالکل سیدھی اس طرح سے رکھنی ہے۔ ویڈیو کو فالو کیجیے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ اور حدیث کا لفظ ہے، یا تو اپنے مونڈھے کے مقابلے لے جائیں گردن کے برابر، یا پھر
بعض حدیث میں ہے کان کے برابر، کان کا بھی شبد آیا ہے، تو کان کی لو تک جو بیان کی گئی وہ صحیح حدیث ہے۔ تو اس طرح سے گردن کے مقابل یا کان کے لو کے مقابل آپ اس طرح سے ہاتھ اٹھانا ہے آپ کو۔ اور اگر آپ نارمل رکھیں، ہاتھ کو میڈیم رکھیں کہ دونوں حدیث پر عمل ہو جائے، کان والی حدیث اور گردن والی حدیث، تو یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن ہاتھ کتنے دور ہم کو اٹھانی ہے اور کتنی کشادگی رکھنی چاہیے، ہاتھ کو زیادہ پھیلانا بھی نہیں ہے اور زیادہ پیک بھی نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے ہاتھ کو رکھنا ہے رفع الیدین کے لیے۔ آج ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، کوئی یوں اٹھا لیا، کوئی اتنا اٹھا لیا، لیکن انگلیاں کا رخ جو ہے قبلہ کی طرف ہونی چاہیے۔ تو پیارے ساتھیوں، سجدہ اور رکوع صحیح نہیں تو نماز بھی صحیح نہیں۔ اس کے لیے صحیح بخاری کی روایت آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ایسے پوزیشن میں اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جس کی رکوع بھی صحیح نہیں ہے، سجدہ بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ شخص نماز پڑھ رہا تھا، رکوع بھی غلط کر رہا تھا، سجدہ بھی غلط کر رہا تھا۔ حضرت حذیفہ نے اس شخص کو جواب میں فرمایا، لو متا ما صلیتا، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اور اس کے بعد حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں، اس شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں جس لفظ کو، اس کو آپ سماعت فرمائیے، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ، اے شخص تم نے جو نماز پڑھی ہو جس طریقہ سے، اگر تمہاری موت آ گئی اس حال میں تو مان لو تمہاری موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے خلاف ہوگی۔ پیارے بھائیوں، پیارے ساتھیوں، مجھے، آپ کو اور ہمیں پورے امت مسلمہ کو چاہیے کہ رکوع کو صحیح کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان فرمایا تھا ان 20 نوجوانوں سے کہ تم لوگ جاؤ اور لوگوں کو، اپنے پریوار کو اس طرح سے شکشا دینا جیسے 20 دن تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے ہو، صلو کما رأیتمونی اصلی، او لوگوں مجھے جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے ہو اسی طریقہ سے تم بھی اپنے صلاۃ کو، اپنی نماز کو ادا کرو۔ تو پیارے ساتھیوں، آج اگر میں رکوع کو صحیح نہ کروں، سجدہ کو صحیح نہ کروں، قیام کو صحیح نہ کروں تو پھر میری نماز بیکار ہے۔ اس کے بعد رکوع سے آپ کو پھر اٹھنا ہے، رفع الیدین کرتے ہوئے اٹھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کہنا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اس کے بعد آپ کو دعا پڑھنی ہے سیدھے کھڑے ہونے کے بعد، ربنا لک الحمد، یا تو آپ اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں ربنا ولک الحمد، یا تو پھر اس طریقہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد، یا تو پھر اس طریقہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اگر یہاں تک پڑھ لیا جائے تو میرے نوجوان ساتھیوں اس میں بہت ثواب ہے۔ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور جیسے ہی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھے، پیچھے سے ایک صحابی رسول انہوں نے فوراً اس دعا کو پڑھ لیا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ حدیث کا لفظ ہے فَلَمَّا انصَرَفَ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر سلام پھیرے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من المتکلم، تم میں سے یہ دعا پڑھنے والا کون ہے، کس نے پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا میں نے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں کے جماعت سنو، اس دعا کو ایک نہیں دو نہیں بلکہ 30 سے زائد فرشتہ کو میں نے دیکھا، ایک دوسرے سے لپک رہا تھا، لکھنے کے لیے لڑ رہا تھا۔
30 سے زائد فرشتہ ان کی نیکیوں کو لکھنے کے لیے سبقت کر رہا تھا، لپک رہا تھا۔ وہ کہتا تھا میں سب سے پہلے اس کی نیکی کو لکھوں گا، وہ کہتا تھا کہ میں سب سے پہلے اس کے ثواب کو لکھوں گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس دعا کو پڑھنے میں اتنی لمبی ثواب ہے، ایک فرشتے سے بھی چاہتے اللہ تعالیٰ تو اس کے ثواب کو نوٹ کرا سکتا تھا، لیکن ایک نہیں 30 فرشتوں سے زائد کو اللہ کے نبی نے دیکھا، اور صحابیوں کے بیچ میں آپ نے بیان کر دیا۔ میرے صحابیوں، اس دعا کو سننے کے بعد میں نے 30 سے زائد فرشتہ کو دیکھا کہ ثواب کو لکھنے میں لڑ رہے ہیں، لپک رہے ہیں، تو پڑھ لینا بہتر ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، ویڈیو کو شارٹ کرنے کے لیے آج کی تقریر اور آج کا بیان آپ لوگوں کے سامنے یہیں سے میں اختتام کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ جتنے مسلمان بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے فیملی میں، محلے میں، نمازیوں کے بیچ میں زیادہ سے زیادہ فالو کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔